اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 62 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہم اس آیت کے اعراب کو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بنا لیتے ہیں۔ ہمیں اس آیت میں نہ تو وقف کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس آیت کے 3 حصے کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لعلہ سے جو جملے شروع ہو رہے ہیں وہ الگ ہی جملے ہوں گے۔ تو پہلا جملہ جو ہے ہم پہلے لعلہ کے شروع تک کر لیں گے، یعنی وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتہم فی رحالہم، دوسرا لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، اور تیسرا لعلہم یرجعون۔ اب ہم ان تینوں جملوں کے یا تینوں حصوں کے الفاظ پر بات کریں گے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں واو حرف استنافیہ قرار دیا جائے گا، قال فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، لام جارہ ہے، اور فتیان جو ہے اس کو میں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا، خان صاحب نے فاتا اور یا مادے کے تحت ذکر کیا ہے۔ اس کا ورب بھی انہوں نے بتایا کہ فتیہ یفتح فتین، جس سے پھر اوریجنل بنتا ہے فتیہ یفتح فتن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں نوجوان ہونا یا خادم ہونا، اور پھر اس سے اسم بنا ہے فتن، جس کا مثنیٰ جو ہے وہ فتیانی ہے، اور جمع فتن کی جو ہے وہ 2 بیان کی ہیں، فتیان اور فتیتن، اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ذات بھی ہے، نوجوان لڑکا یا نو عمر خادم۔ تو فتیان یہاں پر استعمال ہوا ہے جمع کے طور پر، ذہن میں رکھیے گا، کہیں آپ اسے آنی کی آواز کی وجہ سے مثنیٰ نہ سمجھ لیجیے گا۔ اصل میں یہ فتیان تھا مجرور فارم میں، جس کی تنوین جو ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی ہے۔ فتیان کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اجعلو فعل ہے جو کہ فعل امر ہے، جیم عین لام روٹ لیٹرز، جعل یجلو، یہ فعل بھی بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں۔ بضاعتہم 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں ایک ہے بضاعہ اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ بضاعہ کا لفظ جو ہے یہ سورہ یوسف میں پہلے بھی آ چکا ہے، پونجی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد رحال کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے، اور رحال کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ وہ پہلے حصے کے الفاظ پہ ہم نے بات کر لیا، رحال کا لفظ بھی ہم پہلے سورہ یوسف میں دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں پہلا لفظ لعلہ ہے جو کہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر منصوب متصل ہم لگی ہوئی ہے جو کہ ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے۔ یعرفون فعل مضارع، عین را فا روٹ لیٹرز جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عرفہ یعرفو باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے پہچاننا کے معنی میں۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ بدعہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اذا جو ہے یہ ظرف ہے، اور انقلبو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاف لام با روٹ لیٹرز ہیں، باب انفعال انقلبا ینقلبو انقلابا، مڑنا کے معنی میں، واپس آنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ الہ حرف جر ہے، جس کے بعد اہل کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے مجرور ہے، اور اہل کے ساتھ ہم ضمیر لگی ہوئی ہے جو کہ اصل میں ہم تھی، جمع مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل۔ اور آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے لعلہم یرجعون، جس میں لعلہ پھر حرف حروف مشبہ بالفعل، جس کے ساتھ ہم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے یرجعون جو کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع را جیم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضرب یضرب رجع یرجع، لوٹنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی لوٹانا کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ لوٹنا کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے الفاظ کے حوالے سے۔ اب ہم اس ورکنگ کو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات الناویہ کی صورت میں آپ کے سامنے مفتی سعید صاحب پیش کریں گے، اس کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں گے جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 62۔
آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت میں آنے والے کلمہ فتیان کے ضمن میں عبارت ہے المراد بالفتیان ہن الکیالون۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ فتیان جمع ہے فتح کی، فتح نوجوان کے معنی میں ہے، البتہ اس کا اطلاق خادم، نوکر یا سرکاری کارندے پر ہو جاتا ہے۔ یہاں فتیان سے مراد ہیں الکیالون، یعنی غلے کی پیمائش پر مأمور سرکاری کارندے۔ آیت میں آنے والے کلمہ بضاعہ کے ضمن میں عبارت ہے البضاعۃ سبق شرحها فی الآیۃ التاسعۃ عشرہ والمراد بها هنا المال الذی اشتروا به الطعام۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ کلمہ بضاعہ کی شرح آیت نمبر 19 میں گزر چکی ہے، البتہ یہاں آیت میں بضاعہ سے مراد وہ مال ہے جس کے ذریعے برادران یوسف نے غلہ خریدا۔ آیت میں آنے والے کلمہ رحال کے ضمن میں عبارت ہے الرحل کل شیء یعد للرحیل من وعاء للمتاع ومرکب للبعیر وحلس ورسن، جمع ارحل و رحال۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ رحال جمع ہے رحل کی، اور رحل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو رحیل یعنی کوچ کرنے کے لیے تیار کی جائے، اور اس میں سامان رکھنے کا ظرف یا برتن وہ بھی شامل ہے، اونٹ کے اوپر رکھے جانے والا کجاوا بھی شامل ہے، اور کجاوے یا زین کے نیچے رکھے جانے والا ٹاٹ یا جل وہ بھی شامل ہے، اور رسن یعنی کسی بھی جانور کو قابو کرنے کے لیے اسے باندھی جانے والی رسی اور منہ پہ چڑھایا جانے والا چھکا وغیرہ بھی شامل ہے۔ رحل کی جمع ہے ارحل بروزن افعل یا رحال بروزن فعال۔ آیت میں آنے والے کلمہ انقلبو کے ضمن میں عبارت ہے قلب فلان یقلبوہ قلبا صرفہ عن طریقہ فانقلب، ای رجع فی التنزیل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وينقلب إلى أهله مسرورا۔ ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ قلب یقلب باب ضرب یضرب سے تعلق رکھتا ہے، اور قلبہ کے ساتھ فلانن کو منصوب شکل میں بطور مفعول بہ لا کر اشارہ اس کے متعدی ہونے کی طرف ہے۔ قلباً مصدر اور معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے صرفہ عن طریقی، یعنی جب کہا جائے گا قلب فلان فلانا، فلاں نے فلاں کو قلب کیا، تو مراد ہوگا کہ اس کے رستے سے اس کو پھیر دیا۔ یہ ہے مجرد میں اس کا معنی۔ جب باب انفعال پہ آئے گا تو انقلبہ یہ مطابع ہے قلبہ کا، یعنی قلب کا معنی پھیرنا اور اس کے اثر کو قبول کرنا انقلاب کہلائے گا، اور انقلاب کا معنی پھر جانا یا لوٹ جانا ہوگا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں قلب اور انقلاب دونوں کا استعمال بتایا جا رہا ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس پہ چاہیں رحم کریں، جس کو چاہیں عذاب دیں، وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال وصول کرنے والا شخص اپنے اہل خانہ کی طرف پھرے گا خوش خوش۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا کے ضمن میں عبارت ہے اذا انقلبوا شرط و جوابہ محذوف یدل علیہ ما قبلہ۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ جملے میں اذا انقلبوا یہ شرط ہے اور اس کا جواب محذوف ہے، اور اس محذوف جواب پر اذا انقلبوا کے ما قبل کا جملہ دلالت کر رہا ہے۔ چنانچہ ما قبل میں ہے لعلہم یعرفونہا، تو اذا انقلبوا کے بعد اس کی جزا ہم نکالیں گے یعرفوہا، اذا انقلبوا الی اہلہم یعرفوہا، کہ جب وہ اپنے اہل خانہ کی طرف پھریں گے تو اسے پہچان لیں گے۔ الحمدللہ آپ نے اس آیت نمبر 62 کی ورکنگ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ میں دیکھ لی ہے، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے جو آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہم نے بنایا تھا اس کا اعراب کچھ یوں ہوگا، واو استنافیہ قرار دے دیا جائے گا، قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے،
اور ہوا ضمیر جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قال کے بعد لفتیانی ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جس سے کہا گیا ہے ان کا ذکر یہاں پر ہے، لام اسی پر لگتا ہے جس سے کہا جائے، تو لام جارہ ہے جس کے بعد مجرور فتیان کا لفظ ہے، اور مجرور فتیان جو ہے وہ مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل کی طرف، گویا فتیان ہی مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا قالا فعل کے لیے۔ اب قالا کا فاعل اور متعلق ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اب ہمیں چاہیے قالا کا مفعول یعنی مقول القول، اور وہ ہے اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم۔ اجعلوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بضاعتهم مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی بن رہا ہے اجعلوا فعل کے لیے، اور فی رحالہم جار مجرور جس میں مجرور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا اجعلوا فعل کے، اور پھر اجعلوا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا منصوب مقول القول بن جائے گا قالا فعل کے لیے، اور قالا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جس میں لعل حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا، لہٰذا ہم ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اسم کے طور پر، خبر کی جگہ پر لعل کی ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ ہے یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، لہٰذا اس جملے کو ہم محلا مرفوع ٹریٹ کریں گے۔ یعرفون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا جو ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور یہ ہا کی ضمیر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا بضاعہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اذا ظرف ہے جس کے بعد مضاف الیہ آ رہا ہے انقلبوا الی اہلہم، یعنی جملہ فعلیہ جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلا مجرور جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے۔ انقلبوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، الی حرف جر ہے جس کا مجرور اہل ہے اور اہل مضاف ہے، ہم ضمیر مجرور متصل کی طرف، اور پھر یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا انقلبوا فعل کے، اور انقلبوا فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یعرفون فعل کے لیے مفعول فی بن جائے گا، اور یعرفون فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا مرفوع خبر بن جائے گا لعل کے لیے، اور لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے لعلہم یرجعون، اس میں بھی لعل حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم جو ہے وہ ہم ضمیر منصوب متصل ہے، اور خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ یرجعون ہے۔ یرجعون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا مرفوع خبر بنا لعل حرف حروف مشبہ بالفعل کے لیے، اور لعل حرف حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ الحمدللہ ہم نے ورکنگ کر لی ہے اپنی، اب محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے قالا والا جملہ جو ہے لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، اجعلوا والا جملہ فی محل نصب مقول القول لعلہم یعرفونہا لا محل لا تعلیلیہ، اور یعرفونہا فی محل رفع خبر لعل، اور جملہ انقلبوا فی محل جر مضاف الیہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جواب شرط جو ہے محذوف ہے، دل علیہ ما قبلہ ای اذا انقلبوا فلعلہم یعرفونہا۔ محمود صافی صاحب نے اس جملے کو دوسرے طریقے سے ٹریٹ کیا ہے، انہوں نے لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم کو اس طرح لیا ہے کہ اذا انقلبوا الی اہلہم والے جملے کو انہوں نے شرط قرار دیا ہے، اور اس کا جواب شرط محذوف مانا ہے، اور اس جواب شرط محذوف پر جو ہے لعلہم یعرفونہا جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو لیا ہے۔ بہرحال دونوں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اور جو اگلا جملہ ہے لعلہم یرجعون اس کو انہوں نے لا محل لا استئناف فی حیز القول قرار دیا ہے، یعنی قول کی جگہ میں، اور جملہ یرجعون جو ہے آخری جملہ اس کو انہوں نے فی محل رفع لالا جو ثانی ہے اس کی خبر قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی صرف ایک فرق کے ساتھ ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وقال لفتیانہ، اور اس نے اپنے جوانوں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کا مال ان کے کجاووں میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ پھر آ جائیں۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 62 ہماری مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔